یسر نام مہدشا یجروید کے اندر کہہ دیا گیا کہ اے لوگوں سنو، تمہارا ایشور ایسا ہے جس کی کوئی پرتیما نہیں ہے، جس کی کوئی مورتی نہیں ہے، جس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے، اس کو اپنے ہردے میں بساؤ۔ ہردے میں کیسے بساؤ گے؟ یسر نام مہدشا، کہ اس ایشور کا نام لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اللہ اللہ کہو اور کلمہ شہادت پڑھتے رہو، اور کیا ہے استغفار کرتے رہو، تب تمہارے ہردے میں ایشور کی محبت پیدا ہوگی۔ تب کیا ہوگا؟ دل تمہارا صاف اور شفاف ہوگا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا، تو اس کے ادھیائے نمبر 18 کے اندر کہا گیا ایشور سرو بھوتانام ہردی سے ارجون تشتتی بھرام ین سرو بھوتانی ینتراروڑانی مایا۔ بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 18 اور شلوک نمبر 61 تو کہا گیا کہ سنو، ایشور سرو بھوتانام ہردی سے ارجون تشتتی، اے ارجن تمہارا ایشور کہاں رہتا ہے؟ تمہارے ہردے میں رہتا ہے، تمہارے دل میں رہتا ہے۔ دوستو بزرگوں، چہرے کو تو سب صاف کرتے ہیں، آج کل لڑکیوں سے زیادہ تو لڑکے چہرے میں زیادہ کریم لگانے اور ناک چھکانے اور کیا ہے کہ کان میں بالی پہننے نظر آتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے شریف گھرانے کے ہیں ان کی بات میں نہیں کہتا ہوں، لیکن جو آزاد ناگرک ہیں آزاد بھارت کے، تو آپ دیکھیں گے کہ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ اپنے چہرے کو بگاڑ لیتے ہیں، اپنی صورت اور شکل کو بگاڑ لیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چہرے کو انسان دیکھتا ہے، لیکن ہمارے ہردے کو، ہمارے دل کو کون دیکھتا ہے؟ جو ہمارا سرو شکتیمان پرمیشور ہے، لارڈ ہے، گاڈ ہے۔ تو اس کو کتنا زیادہ صاف و شفاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کتنا زیادہ اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہی بتایا گیا کہ کیا کرو گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے ہردے میں شانتی ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب ایشور کا نام لوگے، ایشور کے احکام پر چلو گے، اس کی سمویدھان پر چلو گے، تب تمہارے آتما کو شانتی ملے گی۔ یشاسترا ویدی متسرجیا ورتتی کام کارتہ نس سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ کاریہ ویستیتو گیات و شاستری ویدہ نکتوم کرم کرتو مہار حسی۔ یہ بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 16 اور شلوک نمبر 23 اور 24 یعنی 23 اور 24 ہے۔ دوستو بزرگوں، اس کے اندر کیا کہا گیا کہ یہ شاسترا ویدھی مزرجیا ورپتے کام کارتہ نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم، کہ اگر کوئی سکھ چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اگر کوئی شانتی چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جو ایشور نے شاستر دیا ہے، جو ایشور نے آکاشی پستک دیا ہے، انتم پستک پوتر قرآن دیا ہے، اسکائی بک دیا ہے، اس کا ادھین کرنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ کاریہ ویستیتو گیات و شاستری ویدہ نکتوم کرم کرتو مہار حسی۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون کام کرنا ہے اور کون کام نہیں کرنا ہے، یعنی جس کو ایشور نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اس کو چھوڑ دینا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے، اور جس کو ایشور نے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، اس کو کرنا ہے، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کا نام، صرف قرآن پڑھنے کا نام عبادت ہے، اب باقی ہم دنیا کے کام میں آزاد بھارت کے آزاد ناگرک بن کے جو من میں آئے وہ کریں۔
کسی کی زمین چھین لے، کسی کے دکان پر قبضہ کر لے، کسی کی کوئی چیز لے لے، کسی کو کیا ہے کہ مار دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کے کچھ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ سجنوں وہ کام کرنا ہے جو کیا ہے کہ ایشور نے کرنے کا آدیش دیا ہے، اور وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے وہ منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ تب ہم سچے پکے ایمان والے بنیں گے اور سچے پکے مومن بنیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ اتیاچار کرنے لگے ہیں، ظلم و ستم کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو عجیب و غریب کپڑا پہن کر کے موب لنچنگ کرتے ہیں، لوگوں پر اتیاچار کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ میں ایشور کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سچے پکے انسان نہیں ہے، وہ انسان کیا، وہ شیطان ہے۔ اور ان کا نہ تعلق وید سے ہے، نہ ان کا تعلق گیتا سے ہے، نہ ان کا تعلق بائبل سے ہے، اور نہ ان کا تعلق انتم پستک پوتر قرآن سے ہے۔ جو سچا پکا ہندو ہوگا، سناتن دھرم کو ماننے والا ہوگا، وید گیتا بائبل کو ماننے والا ہوگا، انتم پستک پوتر قرآن کو ماننے والا ہوگا، وہ اتیاچار نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، ایک دوسرے کو مارنے اور کاٹنے کی بات نہیں کرے گا۔ دوستو بزرگوں، یہی بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 16 اور شلوک نمبر 2، اس کے اندر کہا گیا اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپی سنم دیا بھوتیس ولولو توم مارتوم ہیریہ چاپلام۔ کہہ لوگو اتیاچار نہیں کرنا ہے، جرائم اور کرائم نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرنا ہے۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگا، اور ہمیشہ کیا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، سچی بات کرنا ہے، یہ جھوٹے دعوے نہیں کرنے ہیں، جھوٹی باتیں نہیں کرنی ہیں، پبلک کو بیوقوف نہیں بنانا ہے، تو کیا ہے، اور غصہ نہیں کرنا ہے۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رب سنم، اور شانتی والا کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی آدیش دیا گیا، لیکن دربھاگیہ ہے کہ وہ ہمارے ہندو بھائی وہ آکاشی پستک سے اور کیا ہے کہ شاستروں کے گیان سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے، اس لیے کیا ہے کہ وہ سچے دھرم سے دور ہٹ کر کے الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نرک کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے یجوروید، ادھیائے نمبر 40 اور منتر نمبر 9 کے اندر کہا گیا انگنتمہ پراوشنتی یہ سمبھوتی مپاستے تتو بھویا ایوتے تمویا سمبھوتی آمرتہ۔ کہہ لوگوں سنو، جو اپنے ایشور کو چھوڑ کر کے دوسری تیسری چیزوں کی پوجا پاٹ کرتا ہے وہ سب اندھکار میں جا رہا ہے، چاند سورج کی پوجا کرتا ہے، دھرتی کی پوجا کرتا ہے، وندے ماترم۔ کیا مطلب کہ میں وندنا کرتا ہوں کس کی، دھرتی کی۔ دھرتی کیا ہے، ہماری ماں ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو خدا مانتے ہیں۔ تو اب بتائیے اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، انسان کا نقصان ہوگا۔ اگر آپ واقعی میں دھرتی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں تو دھرتی پر چپل جوتا پہن کر کے چلنا چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے، دھرتی پر پیشاب کرنا چھوڑ دیجئے، دھرتی پہ ٹوائلٹ کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کا نقصان ہوگا، ایشور کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو پوجا تو صرف ایک ایشور کی کرنی ہے، یہ دھرتی، آکاش، یہ چندرما، یہ سورج، یہ سب کو ایشور نے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کی پوجا کرنا ہے نہ چاند کی پوجا کرنا ہے۔ جس نے سورج چاند کو بنایا، جو اس کا رچیتا ہے، جو اس کا مورتی کار ہے، اس کی پوجا کرنا ہے، اس کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اگر کوئی دھرتی کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، تو اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ پوجا کرنے والے کا ہوتا ہے۔ وہ خالق اور مالک، وہ لارڈ اور گاڈ کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ دھرتی کو وندے ماترم
محترم کرنا چاہیے تو اس سے اس کا میننگ پوچھ لیجیے اور کہیے کہ اگر تم اس کی وندنا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو تو آج سے جوتا چپل پہننا چھوڑ دو، پیشاب پاخانہ کرنا چھوڑ دو، پھر کہاں ہندوستان سے قبرستان کا ٹکٹ مل جائے گا، جلدی مل جائے گا۔ دوستو بزرگوں، تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے ہر چیز کو بنایا، اور ہمارے ہندو بھائیوں کا جو برہما شتر کہلاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کلمہ طیبہ، اس کے اندر کیا کہا گیا؟ ایکم برہم درتیے ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادوتیم۔ کیا لوگوں سنو، there is no God but Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last messenger of Allah. یہ کہا گیا کہ کم برہم درتیے ناستے نہنا ناستے کنچن، ایک ہی خالق ہے۔ برہما مانے خالق، رچیتا، کریٹر، وہ ایک ہی ہے اور دوسرا تیسرا نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ دوستو بزرگوں، جہاں دھوکہ ہو رہا ہے آپ ایسا کام نہ کریں، جو ڈاٹ پھول معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں، جو شک شبہ معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں، جس پر یقین ہو، جو توحید ہو، جو رسالت ہو، جو آخرت کی بات ہو، اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ اس میں سفلتا ہے، اس میں کامیابی ہے، اور جو سمانتائیں ہیں، جو برابری ہے، تو یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی توحید، رسالت، آخرت، یہ تینوں چیز موجود ہے۔ گرچہ ان کی کتابوں میں پریورتن کر دیا گیا، چینجنگ کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، اس میں کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ جتنے پنڈت آپ دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں کو لے آئیں، ایک بھی پنڈت آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پورا وید آپ کو پڑھ کر کے سنا دے۔ اور قاری توقیر صاحب حفظہ اللہ خیروا کے اندر ہم لوگ مارا ماری کرتے تھے سنانے کے لیے، اور پورا قرآن سب بچے سب ایک ایک بیٹھک میں سناتے ہیں، اور یہاں بھی سناتے ہوں گے اور انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو یہ حال ہے دوستو بزرگوں، تو اس لیے لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ نقصان ہمارے مدارس کا ہوا ہے۔ اگر ہم مسلمان مدرسے پر توجہ نہیں دیں گے، اس کی خدمت نہیں کریں گے، جان سے، مال سے، اپنے وقت سے، جس طریقے سے ہو، اگر ہم مدرسے کی خدمت نہیں کریں گے تو جو حال ہمارے ہندو بھائیوں کا ہوا کہ ایک بھی حافظ پنڈت نہیں ملتا ہے، ایک بھی مولانا پنڈت یعنی وید گیتا کا ٹرانسلیٹ کرنے والا، اس کا انواد کرنے والا صحیح نہیں ملتا ہے، تو وہی حال ہو جائے گا کہ مر جائے گا آدمی لیکن جنازہ پڑھانے والا کوئی عالم دین نہیں مل پائے گا، مسجد ویران ہو جائے گی، تراویح پڑھانے والا کوئی حافظ نہیں مل پائے گا۔ تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت میں آئے، اللہ تو قرآن کی حفاظت کرے گا ہی کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، اور مہاپرلے تک، قیامت کے دن تک وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، the best among you is who learns and teaches the Quran، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو اگر ہم بیسٹ پرسن، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کی خدمت میں لگ جائیں، اور جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، آپ وہاں کیا ہے کہ خرچ کریں۔ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، خوب قرآن خوانی ہو رہی ہے، لیکن صرف شعبان میں ایک دن قرآن خوانی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ثواب اور قرآن خوانی کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے تو کسی غریب بچے کو، کسی یتیم بچے کو، کسی بے بس اور کمزور بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے، اور بہت آسان ہے۔ 400-500 روپیہ جو مدرسے کی فیس ہے، ایک بچے کی آپ دیتے رہیں،
ایک بچے کی خوراکی آپ دیتے رہیں، سال میں ایک دو کپڑا دیتے رہیں، وہ بچہ حافظ بنے گا، اور حافظ قرآن پوری زندگی قرآن پڑھتا ہے، روزانہ قرآن پڑھتا ہے، پوری زندگی آپ کو کیا ہے کہ قرآن کھانی کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کے نام سے اس طریقے سے ایک بچے کو تیار کر دیتے ہیں، اللہ نے اور روپیہ پیسہ دیا، دو چار بچے کو تیار کر دیتے ہیں، یہ سب کا ثواب بھی آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا۔ بینک آف آخرت، کہاں جائے گا یہ سب؟ بینک آف آخرت، وہاں آپ کا جمع ہوتا رہے گا۔ دوستو بزرگوں، اس لیے آپ علماء کرام کی قدر کریں، آپ مدارس کی قدر کریں، آپ مساجد کی قدر کریں، آپ خانقاہوں کی قدر کریں، اور جو لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ان کی خدمت کریں جس طریقے سے ہو، اللہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ کیا حقیقت مال کی خون بہایا کیجئے، کیا حقیقت مال کی خون بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے۔ دوستو بزرگوں، میں سن رہا تھا بچوں کے پروگرام کو، بچیوں کے پروگرام کو، بہت اچھا لگ رہا تھا، ماشاءاللہ یہاں کے اساتذہ بڑی محنت کر رہے ہیں، یہاں کے طلبہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ بس میں انہیں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رکھ حوصلہ، وہ منظر بھی آئے گا، رکھ حوصلہ، وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا۔ مت تھک کر بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ انشاءاللہ محنت کو آپ جاری اور ساری رکھیں۔ قابل مبارکباد ہے یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے طلبہ، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے محنت کرنے والے ممبر، اور یہاں جو اس جلسے کے لیے تگ و دو کیے، سنگھرش کیے، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، بس ایک بات میں عرض کر کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی حدیث ہے سفینۃ فسار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، کہ ایک ایسی کشتی ہے جو دو منزلہ ہے، یعنی پانی کا جو جہاز ہوتا ہے دو منزلہ، تو اس طریقے سے مثال دی اور فرمایا کہ دو منزلہ پانی کا جہاز ہے، جو اچھے لوگ ہیں وہ اوپر کے حصے میں ہیں اور جو دین سے دور ہے وہ نیچے کے حصے میں ہے۔ کھانے پینے کا انتظام اوپر کے حصے میں رکھا گیا ہے، پیاس لگتی ہے نیچے والے کو تو پانی لینے کے لیے اوپر جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ اوپر والا کھولتا ہے تو وہ پانی لیتا ہے اور پیتا ہے۔ اب اوپر والا دروازہ بند کر دے، اس میں تالا لگا دے اور نیچے والا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، کھولے نہیں، نیچے کا آدمی پیاس سے مرنے لگے تو وہ لوگ سوچے کہ پانی میں جہاز چل رہا ہے، اسی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اسی میں سوراخ کر دیتے ہیں، چلو پانی مل جائے گا۔ تو اگر نیچے والے پانی کہے کہ جہاز میں سوراخ کر دیں، ہول کر دیں، اور اوپر والا تماشا دیکھتا رہے تو پانی کا جب آنا شروع ہوگا تو صرف نیچے والا ڈوبے گا کہ اوپر والا بھی ڈوبے گا؟ سب کا سب ڈوبے گا۔ ہلاکو جميعا، تمام کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر اوپر والا ہاتھ پکڑ لے اور پانی اس کو دے دے تو وہ نجو جميعا، تمام کے تمام لوگ سیو ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ تو دوست بزرگوں، یہ مثال کیسے دی کہ آج لاکھوں لوگ بغیر کلمہ کے مر رہے ہیں۔ کس کے مر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کو نہیں پہچانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانے اور بغیر کلمہ ہوئے پڑھے ہوئے مر گئے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے نا بھائی۔ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے کوئی بھی انسان مرتا ہے تو ہندو گرنتھ کے مطابق اور جو آکاشی پستک ہے، پوتر قرآن ہے، اس کے مطابق سب اندھکار میں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ تو بغیر کلمہ پڑھے ہوئے ایک ایشور کو نہیں مانتا ہے، اب مر جاتا ہے تو اندھکار میں جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے کون کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کو۔ نبی کے بعد کون کو بھیجا؟ نبی کی امت کو۔ ہم لوگ کس کی امت میں ہیں؟ بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امت نہیں آنے والی۔ آخری نبی کی آخری امت، جو کام نبی کا تھا وہ کام کس کا ہے؟ امت کا ہے۔ آن ڈیوٹی ہم لوگ 24 گھنٹہ ہے، ہم لوگ کو متعین کر دیا گیا کہ خبردار کوئی جہنم کے اندر جائے نہیں، گرے نہیں۔
اور ہم لوگ ایش موج کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کی فکر نہیں کیے، ان تک سچے اسلام کو اور سچے قرآن کو اور سچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچائے تو کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ قیامت کے دن ہمارے دامن کو نہیں پکڑے گا؟ جلسہ تو ہونا چاہیے تو باضابطہ ان کو بھی دعوت دینا چاہیے، ان کو آگے بٹھانا چاہیے، ان کو بھی بلانا چاہیے۔ آپ بتائیں دوستو بزرگوں کہ 20% مسلمان، اس کے لیے مدرسہ، اس کے لیے مسجد، اس کے لیے درس قرآن، اس کے لیے تبلیغی جماعت، اس کے لیے دیوبند، اس کے لیے ندوہ، اس کے لیے مظاہر علوم، اس کے لیے باندہ ہتھوڑا، لاکھوں مدارس ہیں، لاکھوں خارجین ہیں، اور جو 100 کروڑ کیا ہے، جو 100 کروڑ اس کے لیے کون ہے؟ اس پر بھی دھیان دینا ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا؟ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپڑ آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپڑ آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے بغل میں میں تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے بغل میں آپ کا گھر ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اگر ہمیں اس کو جہنم سے بچایا نہیں تو ہماری مسلم بچیاں جہنم میں جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ 6 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ دوستو بزرگوں انشاءاللہ اس کی فکر کریں گے، ہندی میں انگلش میں قرآن کریم ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، پمفلیٹ ہے، کتابچہ ہے، تو اس کو تقسیم کریں، محبت سے بلائیں، محبت سے دیں اور محبت کا سلوک کریں۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے نکل پڑیں، انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا، اور جو حالات بگڑ چکے ہیں اس کا صحیح علاج یہی ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں اس کا صحیح علاج ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر چلے گئے تھے کس کو قتل کرنے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جب ان کے پاس قرآن کی تلاوت ہوئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو پھر کیا ہوا؟ ان کا دل سن بالکل قرآن کریم کے لیے کھل گیا، اسلام کے لیے کھل گیا، اور اسلام کے کتنے بڑے کیا ہوئے؟ سچے پکے دائی اور سپاہی بن گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کی تلوار کہا گیا، تو وہ کیسے بنے؟ تو اس لیے آپ اس فکر میں لگ جائیں انشاءاللہ، اور جہاں ہماری ضرورت پڑے آپ قاری صاحب سے رابطہ کریں، میں آپ کو وقت دوں گا، کتاب کی ضرورت پڑے کتاب دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہی ایک علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، کہیں آمین۔ یہاں کی مٹی کو بریارپور، یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، یہاں کے افراد کو پابند رسول کر دے میرے مولا، مہک جائے دمک جائے جہاں سے یہ گزرے، ہم سب کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔